اور جو ہمارا یہ جو اسلام مذہب ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانا مذہب ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، یہ تو سب سے پہلا مذہب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، میں نبی ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح حضرت ہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، زبور کے اوپر ایمان لے آؤ، تورات کے اوپر ایمان لے آؤ، قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آؤ، اور موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، اسی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ہر ایک نبی کی یہ دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھ کو رسول مانو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو تمام نبی کی دعوت یہ تھی، لیکن نبی نے صرف توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ ہر نبی نے معاشرت کی کہ ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارے، معاملات کی کہ ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، یہ تمام تعلیمات دی ہے کہ ایک مسلمان تجارت کرے، دھندا کرے تو کیسا دھندا کرے، اس کی آمدنی کیسی ہونی چاہیے، ہر نبی نے سمجھایا۔ اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایک کلمہ پڑھنے والو، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یعنی اگر ہم حلال کمائیں گے، اگر ہمارا لقمہ حلال کا ہوگا تو واعملوا صالحا، نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ اگر ہمارا لقمہ حرام کا ہوگا تو ہم کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ابھی جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم حرام کمائیں گے، اگر ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا، مثال کے طور پر لون کے پیسے جائیں گے، لون کا لقمہ جائے گا، سود کا یعنی بیاج کا پیسہ جائے گا، تو اس کے کیا نقصانات ہیں، حرام کے لقمے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو علماء کرام نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، حرام کی کمائی اس کے گھر کے اندر جاتی ہے، حرام کے لقمے اپنے اولاد کو کھلاتا ہے، تو کیا نقصانات ہیں؟ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو مسلمان بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کی کمائی ہے، تو جو بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس کے سر کے اوپر غبار ہے، یعنی سمجھو کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کر لیجئے، میرا یہ کام پورا کر دیجئے، میرا یہ مقصد پورا کر دیجئے، میری یہ نیت پوری کر دیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور جو اس کے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو آج کل جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی دو وجہ ہیں، یا تو ہمارا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اور دوسرا کارن کیونکہ بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں
کہ پورا دن حلال کمائی کے پیچھے حلال کمانے کے لیے پورا دن گنوا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کا یہ سبب ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے اگر اس کے مناسب ہوتا ہے تو دنیا کے اندر دے دیتا ہے، اگر اس کے مناسب نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو جمع رکھتا ہے۔ جب آخرت کے اندر اللہ وہ بندہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے جو تم نے دعا کی تھی لیکن تیرے مناسب نہیں تھی تو میں نے اس کو محفوظ کر رکھا تھا، میں نے دعا جمع کی تھی، اب یہ تیرا مقصد ہے، یہ چیز ہے، تو بندہ اس وقت سوچے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم حرام کمائیں گے، ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، شاید حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ بیت المقدس گئے تھے بصرہ سے، رات کے وقت مسجد کے اندر سوئے، آدھی رات کو دیکھا کہ دو فرشتے اللہ والے ہیں، دو فرشتے آسمان سے آئے، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے۔ تو اس شخص وہ دوسرے پہلے والے فرشتے نے کہا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام بہت بلند کر دیا تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنا مقام کھو لیا۔ تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کیا غلطی کی تھی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کھجور خریدنے کے لیے گئے تھے، تو کھجور خریدا اور جب لے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے کھجور پڑی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے ہاتھ سے گری ہے اور اس نے یہ کھجور اٹھا لی اور کھا گئے، حالانکہ ان کے ہاتھ سے نہیں گری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، جو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ سلب کر لیا، کھینچ لیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پوری بات سن رہے تھے، وہاں سے فوراً گئے، بصرہ گئے اور ایک کھجور بیچنے والے کے پاس سے کھجور خریدی اور جس کے پاس سے کھجور لی تھی اس کو پورا واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ آپ کی کھجور ہے، ایک مرتبہ میں آپ کے پاس سے کھجور لے کر جا رہا تھا تو زمین کے اوپر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں سمجھا کہ میرے ہاتھ سے گری، حالانکہ میرے ہاتھ سے نہیں گری تھی، یہ آپ کی۔ یہ پورا واقعہ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس آئے بصرہ سے، پھر رات کے وقت دو فرشتے آئے اور یہ کہا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا تھا ان کو وہ مقام عطا فرمانے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حرام کے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان حرام کماتا ہے اور اگر اس کی کمائی حرام کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو شخص حرام کماتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر کوئی حرام کمانے والا 1000 روپے بھی خرچ کر دے لیکن اس کے 1000 روپے بھی قبول نہیں ہوں گے، اللہ میں معاف فرما دے۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان حرام کمائی کا کہ انسان کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک انسان کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں، اس میں 10 درہم کے کپڑے ہیں، 1 درہم چوری کا ہے، حرام کا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے دوسری احادیث کی بنا پر یہ لکھا ہے کہ نماز تو قبول ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم حرام کمائیں گے، حرام لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو ہمارے جو اعمال ہیں، جو اس کی حیثیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز قبول ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تلاوت ہماری قبول ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہم نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں وہ پیسے ہمارے تھے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے صدقہ دیا ہے تو صدقہ تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا نقصان ہے۔ انسان حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی بات
انسان حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا ہے. نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کب نماز پوری ہو جائے اور میں مسجد سے نکل جاؤں. قرآن کریم پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کب میں یہ سپارہ پورا ہو جائے, کتنے جلدی میں پورا کر لوں اور میں یہاں سے نکل جاؤں. ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو دل نہیں لگ رہا. یہ حرام کمائی کا نقصان ہے, حرام لقمہ کا یہ نقصان ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت اللہ کی عبادت کی, کئی سالوں اللہ کی عبادت کی, لیکن ان کی عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے سوچا, مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میری والدہ نے جب میں پیٹ میں تھا اس وقت کوئی لقمہ کھا لیا ہوگا, حرام کا لقمہ کھا لیا ہوگا. اپنی والدہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے کبھی زندگی میں مجھ کو حرام لقمہ کھلایا تھا, یا جب میں پیٹ میں تھا تو آپ نے حرام لقمہ کھایا تھا؟ ان کی والدہ بھی بڑی اللہ والی تھی, یہ سوچنے لگی تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہاں, جب آپ پیٹ کے اندر تھے تو میں چھت کے اوپر چڑھی تھی اور پڑوسی کا پنیر سوکھ رہا تھا تو میں پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا تھا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور پورا قصہ سنایا اور معافی مانگی, اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے معاف کروا لیا ہے. تب جا کر ان کو عبادت کے اندر مزہ آیا. تو میرے بھائیوں, ہم ہماری کمائی کو حلال بنائیں, حرام سے اپنے آپ کو بچائے. اگر ہم حرام کمائیں گے تو ہم کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا, نہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا, نہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مزہ آئے گا, نہ درود شریف پڑھنے کے اندر مزہ آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی عبادت ہوگی اس کے اندر مزہ نہیں آئے گا. اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ اگر ہم حرام کمائیں گے تو اس کا اثر ہماری اولاد کے اوپر پڑے گا. واقعہ ہے, ایک بہت بڑے شیخ تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص ان کی ملاقات کے لیے آیا تو دروازے کے اوپر ان کے لڑکے سے ملاقات ہوئی. ان کا لڑکا فیشن میں ہے, سلام کا جواب بھی نہیں دیا. وہ سب تعجب کرنے لگا کہ اتنے بڑے شیخ کا لڑکا نہ سلام کا جواب دیا اور فیشن میں ہے, نہ اللہ کا حکم ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, اور نہ داڑھی. تعجب کرنے لگے. پھر شیخ سے ملاقات ہوئی تو شیخ کو دیکھا کہ داڑھی ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. تعجب کرنے لگی, ان سے رہا نہیں گیا. تو شیخ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں لیکن آپ کا لڑکا, میں نے سلام کیا نا, سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور فیشن کے اندر مبتلا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مالدار کے وہاں سے کھانا آیا تھا, میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مجھ کو ہم بستری کرنے کا شوق ہوا, مجھ کو خواہش ابھری تو میں نے اپنی بیوی سے اب ہم بستری کی اور نطفہ ٹھہرا اور اسی نطفے سے لڑکا پیدا ہوا. یہ حرام کمائی کا نتیجہ ہے, حرام لقمے کا نتیجہ ہے کہ انسان اگر حرام کماتا ہے, اس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ بھی آؤٹ لائن ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پورا نہیں کرتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں اپناتی ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ہماری کمائی حرام کی ہے تو اس کو حلال بنائیں, ورنہ بعد میں جب ہم برے ہو جائیں گے تو پچھتائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارا نہیں مان رہی, ہماری اولاد آؤٹ لائن ہے. اس کے بارے میں سوچیں. ہم بعض لوگ جب برے ہو جاتے ہیں اب اپنے اولاد نہیں مانتی ہے, نافرمان ہوتی ہے, تو باپوؤں کے پاس جاتی ہے, عاملوں کے پاس جاتی ہے تعویذ لینے کے لیے کہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بچے کو کسی نے کرا لیا ہے. میرے بھائیوں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ ہماری کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جو شخص حلال کھلاتا ہے, اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو ایسی اولاد بناتا ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی اولاد ہے، یہ کس کا لڑکا ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی اپنا رہا ہے، اپنے بھی فکر کر رہا ہے، لوگوں کی بھی فکر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے بارے کے اندر سوچیں، ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر حرام کھلائیں گے دنیا کے اندر بنگلہ بن جائے گا، گاڑیاں آ جائے گی، لیکن ہم آخرت کے اندر جائیں گے تو بڑا پچھتاوا ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو مہلت دے دیجئے کہ میں دنیا کے اندر جاؤں، نیک عمل کروں، حلال کماؤں، لیکن کسی کہنے والے نے کہا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے کیا نوبت، کہ جب چڑیا کھیت کے اوپر سے جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ بعد میں کھا لوں گا، بعد میں چل لوں گا، لیکن بہت آگے نکل جاتی ہے اور پھر پچھتاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم قبر کے اندر جائیں گے، آخر میں چلے جائیں گے، اس وقت پچھتائیں گے۔ تو میرے بھائی ہم اپنے اولاد کو حلال کھلائیں، حرام سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اور خاص کر سود سے، بیاج سے، لون سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بیاج لیتا ہے اور جو شخص بیاج دیتا ہے اور جو شخص دونوں کے درمیان سفارشی بنتا ہے، دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے، یہ تمام گنہگار اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ جو بیاج لیتا ہے، جو بیاج دیتا ہے اور جو دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے، تمام پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچائے اس بیماری سے، اپنی عورتوں کو بھی بچائے۔ اللہ معاف فرمائے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اب عورتیں بھی ایسا کاروبار کرنے کے اندر لگ گئی، عورتیں بھی ایسا کاروبار کر رہی ہیں، اپنے پیسے سود کے اوپر دے رہی ہے، بیاج کے اوپر دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، اگر یہ پیسے حرام کے پیسے ہماری زندگی ہمارے گھروں کے اندر آئے گی، حدیث کے اندر ہے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا سکون ہوگا، کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، کیا اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ اپنے آپ کو لون سے بچائے، اپنے آپ کو سود سے بچائے۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی ربا کو، بیاج کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیاج کا دھندا کرتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسے آ گئے، لیکن امام معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود کے پیسوں کے اوپر 40 سال نہیں گزرتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور کئی سارے ایسے قصے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ سود کا کاروبار کرتا تھا، بیاج کا کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس بہت پیسے آ گئے، لیکن اب دیکھو ان کی زندگی کیسے تنگ ہو گئی، کیونکہ قرآن کی یہ بات ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ بیاج کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچائیں، حرام کمائی سے بچائیں۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں اور توحید کے اوپر جم جائیں۔ حالات ایسے ہیں کہ توحید کے اوپر جم جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پریوار نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غالباً یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے یا جھک گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شریعت کے اندر جھکنا نہیں، ہماری شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ صرف ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اور آج کل ایک طرف کفر و شرک زور و شور سے ابھر رہا ہے اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ میں معاف فرما، حالانکہ ہمارا مذہب حق ہے،
سچا ہے، جب ایک باطل زور و شور کے ساتھ ابل رہا ہے، دھوم مچا رہا ہے، تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مسجدیں پھول ہونی چاہیے، اللہ ایک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج صبح کے اندر ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی، وہ فرما رہے تھے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر، حالات کی وجہ سے ہماری مسجد فل ہو گئی کہ فجر کے اندر 4 صفحے مکمل، وہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا حال اللہ معاف فرمائے، جو پہلے تھے ویسے اب بھی ہماری مسجد جیسے پہلے خالی تھی آج بھی خالی۔ میرے بھائیوں کچھ سمجھے، اللہ کا حکم پورا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائے، اور ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ ایسے حالات کو اسلام کے اوپر بہت مرتبہ آ چکے ہیں، اور تاریخ کا یہ نچوڑ ہے، اتہاس کا یہ نچوڑ ہے کہ اسلام کو جتنا بھی دبایا گیا ہے، اسلام کو جتنا بھی دبایا گیا ہے، اسلام اتنا ابھرا ہے۔ یہ تاریخ کا خلاصہ ہے کہ اندلس کے اوپر حالات آئے، بغداد کے اوپر حالات آئے، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان کے اندر ایسے افراد پیدا کیے، انہوں نے اٹھ کر مسلمانوں کو آباد کیا، اسلام کا کام کیا۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پاسباں مل گئے، کعبہ کو پاسباں مل گئے صنم خانوں سے، یعنی کعبہ کو محافظ مل گئے بت خانوں سے۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے عمل کیسے، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حالات آئے، صحابہ کرام کے اوپر کتنے حالات آئے، اولیاء کرام کے اوپر کتنے حالات آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو چمکایا۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اوپر بھی کیسے حالات آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کو چمکایا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے سب ایک ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، اور مدینہ کو گھیر لیا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی تھی مدینہ کے چاروں طرف، ایک طرف تو درخت تھے، پہاڑ جو اس طرف نہیں کھودی تھی، اور طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی۔ جب کفار آئے تھے، تمام کفار جتنے بھی دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءتکم جنود، بہت سارے لشکر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوا ہے کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو ان کی دیگچیاں تھی وہ ہوا کے اندر اڑ گئے، وجنودا لم تروها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لشکر بھیجا کہ صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسے حالات تو وقتاً فوقتاً اسلام کے اوپر آئے ہیں، اور تاریخ کا ایک خلاصہ ہے، اتہاس کا ایک خلاصہ ہے کہ اسلام کو جتنا بھی دبایا گیا ہے، اسلام اتنا ابھرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین سبحان اللہ۔ اور جو ہمارا یہ جو اسلام مذہب ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانا مذہب ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، یہ تو سب سے پہلا مذہب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے تھے، اسلام لے کر آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، میں نبی ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھایا
کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح حضرت ہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، زبور کے اوپر ایمان لے آؤ، تورات کے اوپر ایمان لے آؤ، قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آؤ، اور موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، اسی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ہر ایک نبی کی یہ دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھ کو رسول مانو، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو تمام نبی کی دعوت یہ تھی، لیکن نبی نے صرف توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ ہر نبی نے معاشرت کی کہ ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارے، معاملات کی کہ ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، یہ تمام تعلیمات دی ہیں کہ ایک مسلمان تجارت کرے، دھندا کرے تو کیسا دھندا کرے، اس کی آمدنی کیسی ہونی